بالکل۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب میں نے بہت سی روایات پڑھی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج کے دور میں بھی ہمارے مسلمان اسکالر سے غلطیاں اور باقاعدہ طور پر وہ توہین رسالت کے زمرے میں آئے اور ایف آئی آر بھی کر دی۔ پھر اس کے بعد جب سیاسی لیول پر معافی تلافی ہوئی تو تب جا کے ان کی ایئرپورٹ پہ انٹری ہوتی ہے فلاں ملک سے، اور پھر انہیں بحفاظت جو ہے بلٹ پروف گاڑی کے اندر مدرسے پہنچایا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اور آج بھی خطا ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ سارے ریکارڈڈ ہیں کہ رسول اللہ امی تھے، معاذ اللہ لکھنا پڑھنا، یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ اور اس توہین کی تعویل کیا پیش کی جاتی ہے کہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے کہ یہ واحد پیغمبر تھے جن کا کوئی استاد نہیں تھا، اللہ نے سکھلایا تھا، اور یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب شرائط لکھی جا رہی تھی صلح کی، تو حضرت علی سے کہا کہ محمد رسول اللہ کاٹ کے عبداللہ لکھو، تو انہوں نے منع کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ کو دکھایا گیا کہ کہاں لکھ، تو پھر انہوں نے رسول کو دکھاتے ہیں تو وہ کاٹ کے پھر عبداللہ لکھواتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طعن نہیں ہے؟ ان کے یعنی ہمارا جو ایمان ہے اس کو شک میں ڈالنا نہیں ہے، کیونکہ جو دوسرا جو کافر طبقہ ہے وہ تو کہے گا معاذ اللہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر کو مجھے کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بحالت مجبوری کہہ رہا ہوں کہ کافر ہی کہتے ہیں کیسا پیغمبر ہے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اگر حضور کو نہیں آتا تھا تو میں کہتا ہوں اس پوری زمین روئے زمین پر کسی کو نہیں آتا تھا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ توہین رسالت ان کی نگاہ میں، ان کی نگاہ میں یہ توہین رسالت ہے ہی نہیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ابھی بھی اس پہ عقیدہ یہی ہے، یہی عقیدہ ہے، نہیں جانتے تھے۔ ہاں ابھی بھی یہی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی معافی تلافی کی ہو، بس ضد ہیں، ضدی ہوئے میں، نا، یہ عقیدہ ہے، یہ مسلم عقیدہ ہے، اس خاص طبقے، ہاں خاص طبقہ سے یہ کافی بڑے طبقے کا ہے، یہ صرف خاص طبقے کا نہیں ہے۔ دیکھیں وحی کا نزول آغاز جو بخاری میں ہے وہ خاص طبقے کا نہیں ہے، وہ سب کا ہے، اسلاف سارے جتنے آئے، ہاں سب کا ہے، اس میں غیر مقلد سب آ جاتے ہیں، ہاں سب کا سے مراد اب ہمیں چھوڑ دیجیے، جو ادھر اہل بیت پہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم ان کا سرے سے ہرگز تعلقی نہیں، لا تعلق نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیسے وحی کا آغاز کیسے ہوا ہے، اور رسول خدا کے یقین اور اس کا حضرت جبرائیل کو نہ پہچاننا۔ حضرت جبرائیل جب بھی یعنی حتیٰ مبعوث برسالت ہونے سے پہلے بھی رسول خدا کے پاس آتے تھے اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھتا ہے آقا کے سامنے، ایسا نہیں کہ رسول خدا پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اس بحث کو چھوڑ دیجئے، یہ کہ رسول خدا امی بمعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ تو مسلم ہے سب کے ہاں، اس کو کوئی وہ نہیں کہتا، توہین نہیں کہتا، یعنی اس کو تو وہ مسلمات میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو قرآن نے کہا ہے۔ اچھا وہ توہین کیا ہے اس کو میں دوبارہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ توہین اس سے بڑھ کر ہے کہ اگر کوئی امی ہے تو اس امی کو پھر اس کے جو لوازمات ہیں ان کو بیان کیا، بالکل صحیح، کہ اب میں نہیں چاہتا اس کو بیان کروں، اور نقل کوف نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے سخت ہے کہ اس قسم کی باتیں ہم اسے اگر لوگ بھول گئے ہیں تو پھر خواہ اس کا دوبارہ ذکر کریں، تو وہ اس سے بہت آگے کی باتیں ہیں، اور یہ بھی اس سے آگے کی باتیں بھی جو کہ توہین ہے وہ ان کے نظریے کا لازمہ ہے اور ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ پھر کم لوگ ہیں، وہ جو ایک گروہ ہے نا، اس گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، جب پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے تو اس کے جتنے لوازمات ہیں، جس میں سے ایک آپ نے کہا کہ وہ پتہ بھی نہیں چلا انہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، نبی کہاں لکھا ہوا ہے، یہ روایت موجود ہے بخاری، وہ کہاں لکھا ہوا یہ پتہ نہیں چلا، یہ اس کے لوازمات ہیں امی ہونے کے۔ اور پھر وہ جو نہیں لکھا حدیث قرطاس میں، اس کو وہ ملاتے ہیں کہ یہاں بھی علی نے نہیں کاٹا، ہے نا۔ آپ اس کے بعد ذرا دیکھیے کہ وہاں نبی کو نہیں لکھنے دیا، اس کے بعد نبی نے کیا کیا ان کے ساتھ، اور کہا قوموا انی، اور یہاں نبی نے علی کے ساتھ کیا کیا کہ
علی کے ہاتھ چومے کہ تم نے یہ نہیں کاٹا ہے. نہیں کاٹا. کیوں نہیں کاٹا؟ احترام میں. جی کیونکہ میں تو محمد رسول اللہ مانتا ہوں. ہاں عقیدت میں، احترام میں ہے نا کہ یہ عقیدت، یہ احترام ہے اس ایک طرف، اور دوسری طرف وہ ہے پھر اس کو ملاتے ہیں کہ اگر ہماروں نے کیا ہے تو تمہاروں نے بھی تو کیا ہے. ایک تو یہ ہمارے تمہارے نہیں ہے نا. ابھی ان پوڈ کاسٹ اور ان باتوں کو جب ہم کرتے ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں کہ اچھا اگر ادھر یہ ہوا تو علی نے ادھر یہ کیا ہے. جی تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اصحاب کے خلاف ہیں، تو آپ علی کے خلاف ہو کر صحابہ کے حق میں ہو گئے. یہ تو نہ ہوا نا پھر. جی یہ جو صحابہ اور عدالت صحابہ یا پتہ نہیں عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، جی وہ بھی ایک خاص کچھ افراد کی بات کرتے ہیں. تمام کی بات صحابہ نہیں کرتے. بالکل صحیح. جی اچھا، اس میں ایک بڑا اہم سوال اس پوڈ کاسٹ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جو تبلیغ دعوت ذی العشیرہ کی معروف میں بات، اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کرنا اور اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی اس کام پر معمور کرنا کہ تم میری زندگی میں اور میرے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرو گے اور اپنی جان سے بڑھ کر کرو گے. یہ ان کی وصیت بھی تھی. شعبہ علی طالب کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر مشرکین عرب جو ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس گھاٹیوں میں غالباً 3-3.5 سال کے وقفے میں وہ اس میں باقاعدہ طور پر بائیکاٹ ہوتا ہے اور وہ اکیلے رہتے ہیں اور بڑا فقر ہوتا ہے. وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ کا ساتھ دیتے ہیں اور رسول اللہ کے ہر معاملے میں ان کی حفاظت فرماتے ہیں. لیکن بخاری شریف میں ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے، اور قرآن تو دلالت کر رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی جس کی شان اقدس میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے، دلالت کر رہی ہے، اور جس پر بڑے بڑے اہل سنت مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس کے باوجود بخاری میں لکھا ہے کہ ابو طالب کا آخری وقت آتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کلمہ، تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ابو جہل، ابو سفیان. فرمایا اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم دیکھ لیں گے تو آخری وقت میں اپنی غیرت سے پھر گیا معاذ اللہ، اور تو نے اپنے دین کو بدل لیا. تو اس کے بعد ابو طالب کہتے ہیں کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. رسول اللہ قریب جاتے ہیں، کان میں پڑھ لیں، کسی کو نہیں بتاؤں گا، کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. اور کیا ایک شخص جس نے رسول اللہ کی ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں مدد کی، قرآن جس کی عظمت پر دلالت، اور روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں جو حدیث کے الفاظوں میں شاہد ہیں، لیکن ابو ہریرہ اس حدیث کے جو ہیں وہ گواہ نہیں ہیں، اس وقت وہ واقعہ نہیں ہے، راوی اس طرح روایت کر رہا ہے اور روایت ثابت بھی ہے، سندن ٹھیک بھی ہے، بخاری مسلم پہ جرا بھی نہیں ہو سکتا. کیا یہ ستم ظرفی نہیں کہ رسول اللہ کے پورے خاندان، چاہے چچا ہو، تایا ہو، ماں باپ ہو، سب کو کافر بنا دیا؟ یعنی ان کو بھی کافر بنا دیا جنہوں نے اسلام کی تبلیغ میں مدد کی. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے عقلاً یہ بات کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی تبلیغ و اشاعت میں مدد کر رہا، ان کی حفاظت کر رہا، اور وہ خود ایمان پہ نہ لایا ہو؟ اس حقیقت آپ نے سب بیان کر دیا، اور اس میں بہت زیادہ بیان کرنے کا نہیں ہے، اور زیادہ بیان کرنے کا صرف یہ ہے کہ بغض علی سے تھا، ظاہر ابو طالب پہ کیا ہے. یہ علی کا بغض تھا. علی سے کیا بغض تھا ان لوگوں کو؟ اس لیے کہ علی نے اسلام پھیلایا تھا اور ان کے بتوں کو پاش کیا تھا. بت شکن تھا علی. ان کے بتوں کو بھی، ان کے پہلوانوں کو بھی علی نے قتل کیا تھا. وہ جو نفاق تھا وہ یہاں اس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے نا. ہم نے جو ہم پچھلے 2 پوڈ کاسٹ میں آپ کچھ موارد کو رکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان موارد سے پتہ چلتا ہے، صرف آپ اس جگہ کے نہ کہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا راوی کون ہے. اس کا راوی اس روایت سے عدم ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہوتا ہے، اس سے کچھ اور ثابت ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہاں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے. دیکھیے، جو شخص آج تک بھی جتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، قیامت تک بھی جتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ سب احسان مند ہیں، ان سب پر قرض ہے حضرت ابو طالب کا. بے شک.
یہ سارے کلمے در حقیقت ابو طالب کا کلمہ ہے. بے شک بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ نے رسول کی حفاظت کی ہے، اور یہ کلمے سے بڑھ کر ہے. کلمے سے بڑھ کر مثلا آپ اول تو یہ نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، یہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی مسلمان تھے. کلمہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. کلمہ پڑھیں اور پھر رسول پہ قاتلانہ حملہ کریں، وہ مسلمان. صحیح کہہ. کلمہ پڑھیں اور بھاگ جائیں، وہ مسلمان. کلمہ پڑھیں اور رسول کے خلاف سازش کریں، وہ مسلمان. کلمہ پڑھیں اور رسول کی اولاد کو قتل کریں، وہ مسلمان. کلمہ پڑھیں اور رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنائیں، وہ مسلمان. اور جس نے کلمہ پڑھوایا ساری دنیا کو، سبحان اللہ، جس کے احسان کی وجہ سے. جی. اور شعب ابی طالب میں بہت واقعات ہیں. نہیں دیکھیے، ایک تو وہ بیچارے بہت سے لوگوں کو شاید وہی پتہ نہ ہو، شب ہجرت امیر المومنین جو سوئے ہیں بستر نبی پر. بہت سے جو ان مساجد میں جاتے ہیں جہاں یہ روایت نہیں سنائی جاتی ہے. روایت تو ہے نا، سنائی نہیں جاتی. یہ صرف یہ پہلا نہیں تھا، اس کی تربیت بھی حضرت ابو طالب نے دی تھی شعب ابی طالب میں. وہاں کیونکہ حملہ ہونے کا اور یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں آ کے وہ رسول خدا کو کہیں شہید کرنے کی کوشش نہ کریں. وہاں پر رسول خدا کو جب چراغ گل کر کے پتہ ہوتا تھا، وہ جاسوس دیکھ بھی رہے ہوتے تھے اور خبر اندر بھی کوئی ہو سکتا تھا کہ خبر جائے، تو ہمیشہ رسول کے بستر پر ابو طالب علی کو لا کے سلاتے تھے. سبحان اللہ. اور رسول کا بستر تبدیل کرتے تھے کہ اگر کوئی حملہ ہو. میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں لائٹیں اور یہ چیزیں تو نہیں تھی. کسی عام تکیوں کو بھی، بستر کو بھی، کمبل کو، کسی چیز کو بھی بنایا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی آدمی لیٹ رہا ہے. وہاں علی کو ہی لٹانا کیوں ضروری ہے؟ بالکل صحیح. یعنی وہ ابو طالب جو اپنی اور اپنی آل کی جان قربان کر رہا ہے، ہر آن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان کے بغیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں حفاظت رسالت. یعنی اولیاء اللہ میں سے ہے. ایمان پہنچا ہی ابو طالب اور ابو طالب جیسے آباء و اجداد نبی کی وجہ سے ہے. اور یہ ایک الہی منصب تھا، الہی فریضہ تھا جو انجام دے رہے تھے، خاموشی سے کر رہے تھے. جیسے نبوت تھی، اولیاء اللہ تھے، لیکن رسول کی خاتمیت کی تیاری میں تھے اور خاموش تھے. انہی میں سے ایک حضرت ابو طالب ہے. سبحان اللہ. تو میں